نہیں کچھ سپورٹ کے لیے دکھ رہا ہے ایسا السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئی اور بہترین انداز میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اصلاح کے لیے ہمارے کو 2 جملے کافی ہوتے ہیں، اور آج ہم جس کے یاد میں جلسہ بنا رہے ہیں، آج جس کے یاد بنا رہے ہیں، جس کا شعر مجھے دیا گیا اور علامہ اقبال کے اس شعر سے مجھے آغاز کرنے کے لیے کہا گیا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ماں پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو یقیناً اور آپ کے اور میرے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نمونہ ہے کہ آزمائشیں بھی آئی، مصائب بھی آئے، اور ہر آزمائش اور ہر مصائب پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے اسے قبول فرمایا۔ عزیزان محترم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم آپ کو آزمائیں گے۔ آزمائش کی شرط کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ جب ہماری آزمائشوں میں آپ پورے طریقے سے اتریں گے تو پھر ہم آپ کو امام بنائیں گے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دنیا میں تشریف آوری، اور پھر نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ، اور پھر اس گھر میں جس گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں بھی آپ کے گھر والے جو آپ کے والد تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، وہ بت تراش تھے، بت تراش کا فروخت کرتے تھے، ویسے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گھر میں پیدا ہو کر بھی آپ نے اللہ کو اللہ پر یقین رکھا، اور ان بت پرستوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور بارہا ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے۔ آپ ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو سجاتے ہیں، بھلا یہ آپ کی کیا مدد کر سکے؟ میرے عزیز دوستو، یہ بولنا بڑا آسان ہے، یہ واقعات کو دہرانا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت دیکھیے کہ پورا ماحول جو ماحول ہے وہ ایسا ماحول ہے کہ ہر طرف آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، پورے بتوں کو ماننے والے ہیں، گھر والوں سے لے کے باہر والوں تک سب بت تراش ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے، والد محترم سے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ ان خداؤں کو کیوں مانتے ہیں جو آپ کا کوئی مدد کر سکتے نہیں، کوئی آپ کے حفاظت نہیں کر سکتے، اور کوئی آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے، آپ ایسے خداؤں پر کیسے یقین رکھ سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، والد نے بیٹے کی یہ گفتگو سنی تو بڑے خفا ہوئے، اور غصے میں آپ آئے، آ کر بیٹے سے کہا کہ بیٹے، جس انداز سے آپ ہمارے بتوں کو لے جا کر فروخت کرنے کے بجائے ان کی توہین کر رہے ہیں، اگر آپ اس عمل کو دہرائیں گے تو پھر میرے سے زیادہ خطرناک آپ کے حق میں کوئی نہیں ہوگا، میں یہ عمل برداشت نہیں کر سکوں گا، اور آپ کو میں اس کی سزا دوں گا۔ تو بابا جان کے اس عمل پر صاحبزادے پلٹ کر جواب نہیں دیتے، پلٹ کر کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے کہ جس سے بابا جان کو تکلیف ہو۔ یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور تم اسلام میں آ گئے ہیں، لیکن تمہارے ماں باپ کا احترام تم پر لازم ہے۔ اور یہاں وہی بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب
اپنے والد طارق نے کہا کہ میں پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، تو آپ کے صاحبزادے نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا کہ میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، سعادت مند بیٹے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بابا کی خفگی کو بھی، بابا کی مارنے کا وہ جو انہوں نے اپنا غصہ بتایا، وہ غصے کو بھی آپ نے محبت میں بدل دیا اور کہا کہ ابا جان آپ مجھے پتھر مار کے ہلاک کیجئے، لیکن میں تو آپ کے لیے آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہے۔ اگر ہر پہلو کو بیان کیا جائے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کے اوصاف کی بات آتی ہے تو آپ کے اوصاف بھی ایسے پیارے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد، آپ اپنے دستر پر مہمان کو لیے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ آپ کو معلوم، آپ کی یہ انداز کو اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ دیکھو ابراہیم کی یہ عمل تھے کہ ابراہیم کو محبت لوگوں سے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے ابا جان سے انہوں نے وہی عمل کیا۔ آپ کو جہاں تک ان کی محبت کا تعلق ہے، یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر صفات کو بیان کرنے جائیں تو مختلف صفات آپ کے مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ منیب بھی آپ کو کہا، حنیف بھی کہا، اور آپ کو مہمان نواز بھی کہا گیا، اور آپ کو خلیل بھی کہا گیا، اور آپ کو شاکر بھی کہا گیا، شکر کرنے والا۔ خلیل کے معنی دوست ہوتے ہیں، اور شاکر کے معنی اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ اور پھر اللہ نے آپ کو قلب سلیم بھی اللہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر پورے لفظ ہم ادا کرنے جائیں اور ایک ایک واقعے کو اگر ہم پیش کریں تو بہت طویل وقت ہو جائے گا۔ یہاں جو مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنا ہے وہ اہم باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرے عزیزوں دوستوں اور ناظرین کرام، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری آزمائشوں میں تھی، اور ایسے امتحان لیے کہ ہر امتحان میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلیل کامیاب ہوئے، اور ہر کامیابی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آزمائش میں مبتلا کیا، اس کو بھی آپ نے پورا کیا۔ آپ کو معلوم، آپ وہاں سے ہجرت کیے، ہجرتوں پہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، پھر ہجرت کے ساتھ آپ شام گئے اور پھر مصر گئے۔ آپ کے ان واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر بہت ہی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ کی شادی پہلے تو سارہ سے ہوئی، بی بی سارہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور بی بی سارہ کی شادی کے بعد پھر آپ جب آگے بڑھے اور مصر پہنچے، شام گئے، شام سے پھر مصر گئے، اور مصر میں جانے کے بعد وہاں کے بادشاہ کی لڑکی بی بی ہاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ کو لے کر پھر آپ شام تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر آپ اپنی زندگی اللہ اور رسول کے احکامات میں ایسا گزارے کہ کوئی بھی عمل اللہ کو ناپسند نہ رہے۔ اللہ نے جیسے جیسے حکم عطا فرمایا آپ نے منوان اس سے قبول فرماتے گئے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج کئی باتوں میں ہم کو یاد آتی ہے، اور کئی باتوں میں ہم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام تشریف لا لیے، پھر آپ نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ کی عمر شریف بڑھتے گئی اور اولاد آپ کو
نہیں ہوتی، اور اولاد کے لیے آپ دعا فرماتے، اور دعا بھی خاص دعا فرماتے، دعا میں یہ فرماتے کہ اے اللہ ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے۔ دعا کے لفظ کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا اور فرما دیا کہ جیسے ابراہیم نے دعا کی تھی تم بھی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائیں، وہ بیٹا جو آگے جا کر میرے کام کو آگے بڑھانے والا ہو۔ یاد رکھیے ہم بھی اولاد کو مانگنا، اب اولاد کو مانگنے کے واسطے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اپنے رب سے جب طلب کرے گا بندہ، اللہ اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ 83 برس کی عمر میں یا 87 برس کی عمر میں دعاؤں پہ دعائیں کیے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سفید بالوں پر اللہ نے رحم فرمایا، اور رحم فرما کر آپ کو اپنے قرآن پاک میں جیسے ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ کو بشارت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا بشارت دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرنا بغلام حلیم، ہم تم کو حلم والے بیٹی کی بشارت دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلم والا بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے ہیں تو کتنی عمر میں؟ 87 برس کی عمر میں، اور پھر وہ عمر میں اللہ جب اولاد دیا ہے، ابھی اولاد سے محبت ہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امتحان کا معاملہ سامنے لا دیا اور کہا جاؤ ابراہیم اپنے بیٹے کو وہ مقام پر چھوڑاؤ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کی جگہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو دونوں کو وہاں چھوڑانا، اس واسطے کہ یہ میرا حکم ہے۔ اور یہ بھی ابراہیم وہاں بچے کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، لیکن ان سے کچھ نہیں کہنا، خاموش پلٹ کے آ جانا۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو دادا کی گود سے نہیں اترتا، نانا کی گود سے نہیں اترتا، پھپھو کی گود سے نہیں اترتا، لیکن یہاں یہ ہے کہ صاحبزادے ہوئے ہیں، ابھی بابا کی محبت شباب پہ آئی ہے اور باپ چاہنے لگے ہیں صاحبزادے کو، گود کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ خلیل وہ میرے اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ کو لخودق میدان میں چھوڑ کر آؤ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حکم کی تعمیل میں آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر نکلے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ مقام پر پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اور جہاں آج کعبۃ اللہ کے لوگ زیارت کر رہے ہوں گے۔ آج وہاں کئی لوگ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ یہ آوازیں جو ہزاروں میں لاکھوں میں گھومتی تھی آج چند لوگوں میں محدود رہ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں کون سی ہماری خطا تھی، کون سی ہماری غفلت تھی کہ آج ہمارے کو وہ اللہ نے موقع نہیں دیا کہ اپنے گھر کو آ کر اپنی آواز دے، یا یہ آواز دے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم تمہاری حاضری کو آج قبول نہیں کریں گے۔ آج ہم چاہتے نہ چاہتے سب اپنے اپنے ہی شہر میں، اپنے وطن میں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا بی بی ہاجرہ کو اور پھر آپ کے صاحبزادے کو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ دیا، چھوڑ کر تھوڑا ستو، اب ستو بولے تو ہمارے نوجوان کیا سمجھیں گے، جو روٹی ہوتی ہے وہ روٹی جب سوکھ جاتی ہے تو اس کا بورا بنا کر رکھ لیتے تھے، جب بھوک لگتی لوگ پانی میں اس کو ملا کر استعمال کرتے، اس کو کہتے ہیں ستو۔ تو وہ ایک تھیلا تھا، وہ تھیلا وہاں اتار دیا، ایک مشکیزے میں پانی تھا، مشکیزہ بھی نہیں سمجھیں گے، کولر میں پانی تھا سمجھو آپ، وہ پانی رکھ دیا گھڑے میں،
رکھ دے کے آپ چلے گئے. اب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ چوطرف دیکھتی ہے، سب سناٹا ہی سناٹا ہے، اور ہر طرف کوئی عجیب و غریب مناظر ہے، کوئی جھاڑ نہیں، ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے ریتی ریتی ہے، کوئی سہارا نہیں کہ سہارے کے نیچے بیٹھیں. میرے عزیز دوستو، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنے صاحبزادے کو چھوڑ دیا اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہونے لگے. جب روانہ ہونے لگے تو آپ کی زوج محترمہ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا وجہ ہے آپ ہم کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کر ہم کو اس لخوتخ میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، خاموش چلے جا رہے ہیں، دل رو رہا ہے، اپنے صاحبزادے کی جدائی کے واسطے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ادھر بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. مگر اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، پلٹنے کو بھی آپ تیار نہیں ہیں، اور خاموشی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. جاتے جاتے آپ آخر میں بی بی ہاجرہ نے ایک سوال کیا، اور آخر میں ایک جھنجھوڑنے والی بات کہہ دی، اور کہا، ابراہیم آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو چھوڑ کے جائیے، ہم کو کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اس بات پر چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے چھوڑے ہیں یا اللہ کی مرضی سے چھوڑے ہیں؟ کیا پیارا سوال میرے عزیز دوستو. اتنے پیارے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب کیا دیتے؟ جواب کی جگہ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی اور بتا دیا، میں اپنے لخت جگر کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اس لیے میں اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بی بی صاحبہ کا ایمان دیکھیے، اللہ پر یقین دیکھیے کہ بی بی صاحبہ نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ہماری کون مدد کرے گا، نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جاؤ ابراہیم، جس نے ہم کو چھوڑا ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. گویا ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، آپ نے اشارہ کیا اللہ کی طرف، اور میں بھی بھروسہ کرتی ہوں اللہ کی طرف. آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیے، نہ مجھے جانوروں سے پریشانی ہے، نہ مجھے کھانے کی پریشانی ہے، نہ مجھے پیاس کی پریشانی ہے. میں اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم کے تابع میں یا رہوں گی. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ وہیں رہی، اور اللہ نے ایسا مقام اس کو بنا دیا کہ ہر کوئی جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، باعث رحمت سمجھتا ہے. آج وہی عمل کو جو بی بی صاحبہ نے کیے، آج ہمارے پاس جانے والے حج کو وہی عمل کو دہراتے ہیں، اور وہ دہرا کر کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کا عشقیہ انداز تھا. اپنے بیٹے کی محبت میں آپ نے جب پانی ختم ہو گیا تو آپ صفا کی طرف جاتی اور کبھی مروہ کی طرف جاتی. آپ کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ نے جو انداز اختیار کیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حاجی کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم کعبۃ اللہ آؤ تو یاد رکھو جہاں میرے گھر کا طواف کرنا، وہاں ویسے ہی میری نیک باندی نے جس انداز میں صفا اور مروہ کے لیے بھاگا ہے، تم بھی اسی انداز سے بھاگنا، اور تم بھی اسی انداز سے چلنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آپ کو اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کا معاملہ جہاں تک ہے، وہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پر کیسے توکل فرمائی، اور کہا کہ جاؤ ابراہیم. اور پھر حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پاس پانی ختم ہو گیا اور پانی کے لیے میں پریشان ہو گئی، اور پریشان ہو کر پانی کو اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے میں نے جب بھاگ دوڑ شروع کی، کبھی صفا کو جاتی، کبھی مروہ کو جاتی، اور اسی بھاگ دوڑ میں نے یہ دیکھتے کیا ہوں کہ میرے اسماعیل جہاں پیر رگڑ رہے ہیں، اللہ نے اس جگہ سے زمزم عطا فرما دیا. زمزم بھی کیا ہے؟ پانی کو رکنے کا نام ہے. پانی وہاں سے نکل پڑا، اور جہاں ایڑیاں آپ لگا رہی تھی
وہاں سے پانی آیا اور پانی جب ابلنے لگا تو بی بی صاحبہ دور تھی، وہ یہ سمجھی کہ میں آنے تک شاید وہ پانی کہیں بہہ نہ جائے، اس لیے آپ نے دور سے آواز دی زم 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 زم، یعنی زمزم کے معنی ہے رک جا رک جا، اور فرماتے ہیں دوڑتے ہوئے آئی اور اس پانی کے اطراف میں کٹا باندھ دیا۔ گویا اللہ کے فضل و کرم سے آج جو بھی زمزم کو پیتے ہیں، پانی کو استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اس پانی میں وہ قوت رکھی ہے جہاں پیٹ بھر کے غذا بھی مل جاتی ہے اور پیاس بجھانے کے لیے کام بھی آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ پر یقین، یہ اللہ پر بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر ساتھ میں آپ کی زوج محترمہ کا بھی یہی اللہ پہ یقین تھا، توکل انہوں نے اللہ پہ کیا۔ آج ہمارا توکل اپنی ضرورتوں پہ رہتا ہے، میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا۔ یہاں ویسا نہیں، اللہ جو چاہے وہ ہوگا، اللہ جو کرے گا وہ ہمارے لیے باعث برکت رہے گا، باعث رحمت رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے کو موجودہ حالات میں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے پہ بھی آزمائشیں آئیں گی، ہمارے پہ بھی امتحانات آئیں گے، ہمارے کو بھی کسی نہ کسی عنوان پر ایک نہ ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا، مگر ہم کو ہر حال میں اپنے پروردگار کو، یہ پروردگار کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا، توکل کرنا پڑے گا۔ کھانا بھی ہو تو اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اللہ جب چاہے آپ کو کھلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ بغیر اپنے مہمان لیے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے، اپنے دستر پر بٹھاتے، دستر پر وہ بیٹھتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا استعمال فرماتے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ جو مہمان کو بلائے وہ بسم اللہ بول کر، بسم اللہ کہہ کر نوالا نہیں اٹھایا، اور جب بسم اللہ کہہ کر نوالا نہیں اٹھایا تو آپ تھوڑا رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ بھئی تم بسم اللہ نہیں کہا، تو کہا بھئی میں آگ کا پجاری ہوں، بسم اللہ کیسے کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرے دستر پہ تم غلط بیٹھ گئے، اٹھ جاؤ۔ اٹھ کے جانے لگا، چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم اتنے سالوں سے میں کھلا رہا ہوں، اگرچہ کہ مجھے ماننے والا نہیں ہے، اور تم ایک وقت میرے جو ماننے والا نہیں ہے اس کو اپنے دستر پہ نہیں بٹھا سکتے ہو، اٹھا دیا تم نے۔ جاؤ ابراہیم، اس کو بلاؤ اور اس کو بلا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، پھر اس کو لے آتے ہیں اور پھر ساتھ کھانے میں بیٹھتے ہیں، اور کھانے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیے۔ وہ کہتا بھائی ابھی آپ مجھے کھانے پہ سے اٹھا دیے، مجھے کھانے پہ کیوں بلا رہے ہیں؟ اس پہ اس شخص نے کہا کہ بھائی جس کی وجہ سے میں اٹھایا تھا اسی نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے کو لیے بغیر میں کھانا نہ کھاؤں، اور میں تمہارے ساتھ کھانے کے انتظار میں ہوں۔ کہا قربان جاؤ ابراہیم تمہارے خدا کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم اس کے پیغمبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، تم اس کے خلیل ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بتانا مقصد یہی ہے کہ ہم کو اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اس نوجوانوں کو یہ واقعات سے ان کو بتانا ضروری ہے تاکہ ان کا بھی اللہ پر اعتماد ہو۔ یاد رکھیے، رزق دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کو آپ رزق دینے والا سمجھ رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ اللہ آپ کو ذریعہ بنایا ہے اپنے والدین کو کھانا کھلانے کے لیے، اور آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں اور نوکری دینے والے کو یہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے۔ وہ روزگار اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے آپ کو وہاں جاب پہ رکھا گیا ہے، اس لیے وہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر اگر ہم دیکھیں تو آپ کو دیکھیے کتنے دشواریاں پیش نہیں آئیں، لیکن آپ نے ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آج تک جو بھی واقعات ہم جس وقت بھی بیان کرتے ہیں،
اندر سے ایک نئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے جب ابا جان کے اور بیٹے کے دونوں کے باتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور دونوں کو ہم سامنے رکھ کر ان واقعات پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ اس آزمائش نہیں کی ہوگی، کیا کیا آزمائشوں کو آپ نے قبول نہیں کیا ہوگا۔ معلوم آپ کو کہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر انداز میں مجھے اپنی پوری باتیں عرض کرنی ہیں، اور جو مجھے نوجوانوں نے ہمارے ایسائیوں کے جو عنوان دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کا بھی کہا، اور وہ صفات اتنے ہیں کہ ایک ایک بیان کرنے لگوں تو آپ کا مختصر تو میں نے آپ کے اوپر جو مختلف قرآن پاک میں آپ کے بارے میں کہا گیا میں نے عرض کیا، اللہ پر کامل یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کس کو ممکن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سائیں ماں پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس واقعے کو کہ شاعر نے علامہ اقبال نے بہت آسانی سے بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو بڑی سے بڑی آگ لگائے، بڑے سے بڑے امتحان اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے۔ کیوں ہوا؟ نمرود نے آپ سے ایک سوال کیا، نمرود نے کہا کہ ابراہیم تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے، کیا میں نہیں کر سکتا؟ اب وہ اگر نمرود کے بیوقوفی کے سوالات سناؤں تو تاخیر ہو جائے گی۔ آپ نے اس سے آخری ایک ہی سوال کہا، سوال میں آپ نے کہا کہ بھائی میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر بتا دیں۔ اب یہاں پریشان ہو گیا، بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، اس نے اپنے پورے لوگوں کو جمع کیا اور کہا لکڑیاں لگاؤ، اور لکڑیوں کو لگایا گیا، لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ محبوب خلیل کو جب آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی اور آگ میں پھینکنے لگے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں ہیں، ہوا کے درمیان ہیں کہ اتنے میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ اے ابراہیم اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کہا کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کہا میں آگ کو بجھا دے سکتا ہوں یا آگ سے آپ کو بچا لے سکتا ہوں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے پلٹا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل یہ تو بتاؤ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ کی مرضی سے آئے ہیں؟ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں، ہمارے نوجوان اپنے ذہن میں رکھ لیے بات، اپنے آنے والی مدد کو یہ دیکھنا یہ اللہ کے طرف سے آئی یا ادھر ادھر سے آ گئی، اگر ادھر ادھر سے آ گئی اس کو دور کر دینا، اللہ کے لیے مدد حاصل کریے، اللہ سے مدد مانگیے، انشاءاللہ جب اللہ سے آپ مدد مانگیں گے اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہ تو بتاؤ کیا آپ اللہ کی اجازت سے آئے ہیں مجھے بچانے یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ جب آپ نے کہا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو آپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل میرے کو آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں گروں، اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگ میں گرنا پسند کرتا ہوں، آپ کی مدد لینا میں آپ کی مدد پہ یقین نہیں رکھتا۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خلیل نے جبرائیل کی مدد کو انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا پیارا بندہ تو میرے لیے جلنے کے لیے بھی راضی ہے، فوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور آگ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا فرمایا؟ یہی حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم
اکڑ جائے اور پھر پوری دنیا کی آگ نہ ٹھنڈی نہ ہو صرف ابراہیم پر۔ میرے عزیز دوستو، اتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کی حفاظت فرمائی، اور کسی کی مدد لیے بغیر اللہ نے خاص طور پر اپنی اس آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے یا میرے ابراہیم اکڑ جائے، بلکہ پوری دنیا کی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہونا۔ اگر پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو لوگ کھائیں گے پکائیں گے کیسا؟ لہٰذا صرف اور صرف ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہونا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے جو سلسلے وار کڑیاں ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آج کا نوجوان یہ چیزوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، توکل کر کر اللہ پر کامل یقین رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری بھی شامل ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، ہم غور کریں، سوچیں کہ کیا وجہ ہے آج ہمارے کو اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے صفوں میں، ہم صفوں میں کھڑے رہتے ہیں مگر صفوں میں کندھے تو ملتے ہیں، دل نہیں مل رہے ہیں۔ اللہ نے بھی کیا کیا، کندھوں کو بھی ملانا چھوڑ دیا۔ اب کہا تم بیچوں میں اتنی جگہ رکھو، دل بھی ملے ہوئے نہیں ہے، کندھے بھی ملا کے مت رکھو۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک اللہ کے طرف سے ہمارے پہ آزمائش ہے، یا ہماری خطاؤں کا معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش کو ہمارے طرف فرمایا ہے کہ تاکہ تم اس عمل کو دیکھو اور اس عمل کو دیکھ کر اس پر عمل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک آزمائش ایسی چھوٹی نہیں تھی کہ ہم جیسے اسے نظر انداز کر دیں، بلکہ ایسی سیرت کے واقعات ہے کہ آپ نے ہر جگہ اللہ پر توکل کیا۔ اور آج میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ آج بھی آپ کو سامنے بہت سے مسائل آئیں گے، کسی نہ کسی انداز سے لوگ آئیں گے، آپ کو اور مجھے بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگ آج ہم میں دیواریں اٹھانے کی کوشش کریں گے، بہت سے لوگ ہمارے کو جائز ناجائز کے مسائل میں الجھا کے رکھ دیں گے۔ آج ہم کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے، آج ہم کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اور یہ یقین رکھنا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس دعا کو بھی محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آزمائش کے بعد اپنے جو بھی پیغمبروں نے جو بھی دعا کی، آپ کو اور مجھے بتا دیا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھو۔ آج ہمارے کو بھی اس کو کثرت سے ورد کرنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ مولا ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پورے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ بندے اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے بات کو عرض کرتے ہیں، وہ بندے کی بات کو اللہ خالی نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری امتحان کیا تھا؟ آخری امتحان یہ تھا کہ آپ کو کہا گیا ابراہیم اپنے بیٹے کو، جو 8 سال کا بیٹا ہے، ابراہیم ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اور اپنے بچے کو ذبح کر دو میرے لیے۔ میرے عزیز دوستو، خواب پڑھتے گئے، پہلے دن خواب پڑھا، دوسرے دن خواب پڑھا۔ خواب پیغمبروں کا جو ہے وہ وحی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب تیسرے دن خواب پڑھا تو آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ حکم اللہ کے طرف سے آیا ہے، اور آپ گئے، جا کر بی بی صاحبہ سے کہا آج ہم بچے کو باہر لے جانا چاہتے ہیں، ذرا تیار کر دو۔ ماں نے تیار کر دیا۔ تیار کرنے کے بعد آپ نے صاحبزادے کو لے کر جنگل کی طرف چلے۔ طویل واقعات ہیں، رستے میں پتھر شیطان بھٹکایا، آپ نے پتھر مارے، پھر دوسرے پتھر مارے، پھر تیسری بار پتھر مارے۔ اللہ نے اس کو بھی نشانی بنا دی، اور حاجیوں کو کہا میاں ادھر صفا پہ اور مروہ پہ بھاگو
اور ادھر آ کے 7 کنکریاں لے کر یہ تینوں شیطانوں کو مارو، اس واسطے کہ یہ بھی میرے کو بہت پسند آ گئی ادا، یہ بھی ادا پسند آئی، وہ بھی ادا پسند آ گئی، لہذا دونوں ادائیں ایسی پسند آئی کہ روز قیامت تک آنے والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اسی انداز سے قربانی دینا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ایک جگہ لے جاتے ہیں مینا کے مقام پر، وہاں جا کے اپنے سے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اللہ کے حکم پر تیرے گلے کو کاٹ رہا ہوں، بول بیٹے اس میں تیری کیا رائے ہے۔ میرے عزیز دوستو، 8 سال کا بچہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اولاد مانگتے وقت اللہ سے اچھی امید رکھ کے مانگے تھے، اور دعا میں آپ نے کہہ دیا تھا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائیں۔ اللہ نے بھی فرما دیا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والا بیٹا عطا فرمایا۔ چنانچہ جیسی یہ حکم سنے، آج کے صاحبزادے نہیں ہیں، آج کا نوجوان نہیں تھا، کیوں بابا میں بسم اللہ کیا، میرے گردن پہ چھری چلا رہی، میرے جیب پہ چھری چلا رہی، میرے کسی بھی انداز سے اپنے باوا جان کی توہین کرے۔ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس سے کر گزریجئے، آپ کے بیٹے کو آپ صبر کرنے والا پائیں۔ میرے عزیز دوستو، پھر کیا تھا، اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا چھری کو تو چلانا تو جانتی ہے مگر کاٹنا نہیں کاٹنا میرے حق میں جیسا فیصلہ کروں تو وہ فیصلے پہ عمل کرے گی، چھری تو چلنا مگر میرے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ میرے عزیز دوستو، وہ چھری ہی کیا جو اللہ کے حکم پہ اپنے کسی کو کاٹ سکے۔ میرے عزیز دوستو، اب یہاں چھری چل رہی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی اس ادا کو قبول کر لیا، اور کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل اپنے وہاں اسماعیل کو ہٹا لو اور وہاں ایک دمبے کو رکھ دو تاکہ میرے حکم پر جو چھری چلی ہے وہ رکنے بھی نہ پائے اور اسماعیل کا گلا کٹنے بھی نہ پائے۔ میرے عزیز دوستو، کتنی آسانی سے ہم یہ باتیں کہہ دے رہے ہیں، کتنی آسانی سے ہم یہ باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے یہ وہ امتحان ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے آپ کے سامنے اس شعر کو کہا کہ آگ کو آپ جلا تو رہے ہیں لیکن وہ آگ باغ جب بنے گی جب آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو، اللہ پر یقین پیدا ہو، اللہ پر کامل یقین جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں نوجوانوں سے 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور 2-4 باتیں، کتنا وقت ہے ذرا مجھے 10 منٹ ہے، یہ میں گھڑی دیکھ کے بولنے کا مقرر نہیں ہوں، اور یہ بھی مقرر نہیں ہوں میں کہ عنوان میرے سامنے رکھ کے اس پہ چلوں، مگر بڑی احتیاط کے ساتھ آج میں کو تقریر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھے جو عنوانات دیے گئے ہیں انہی کو لے کر انہی کو سمیٹ کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش ہے میری کہ جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو راہ حق کی بتاتا رہا، حکم یا رب سنانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ ابراہیم اور اسماعیل کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کی آزمائشیں کیسی رہی، آپ کے امتحان کیسے ہوئے، سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے بعد اگر ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں وہ عمل اللہ کو قبول ہوگا۔ ہم اگر صرف نام کے مسلمان بن جائیں اور کام کے نہیں رہے
تو پھر اللہ کے پاس بھی ہمارا کوئی عمل اللہ کے پاس بھی قبول نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں جہاں ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے اور لوگ ایک ایک نئے نئے پریشانیوں میں پڑتے جا رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہمارا نوجوان اللہ سے غافل ہے، اللہ سے دور ہے۔ مگر یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی، آج ماشاءاللہ یہاں خلوت کے طرف سے ہمارے نوجوانوں کے ایک سائٹ نے مجھے کچھ دیر بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنی اولاد کو بھی اچھی صحبت میں بٹھائیے، اچھے لوگوں میں بٹھائیے۔ آج ہماری اولاد ایسی ہو جا رہی ہے کہ کل ماں باپ سے ہی سوال پوچھ رہی ہے۔ آج ہی میرے سامنے ایک سوال آیا، میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کیا، مگر مجھے اسی اثناء میں ایک نوجوان فون کر کے ایک سوال مجھ سے کیا تھا، اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا بتائیں کہ ہمارے والدین کو ہم اتنے سال سے باہر سے کما کے پیسے کیا مولانا اس کا بھی حساب نہیں پوچھنا؟ تو اس کا حساب ضرور پوچھ، مگر اس شرط پر پوچھ جب تیری ماں اور تیرے باپ تھالیاں بدلتے تھے، سردی کے موسم میں سے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس وقت بھی تیری ماں نے ایک نوکرانی کی طرح تیری خدمت کی۔ تیری ماں نے اس تڑپ کو، اپنی سردی کو مار دیا تیری محبت میں۔ آج تو وہ ماں باپ کے بارے میں سوال کرتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ سعادت مندی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو فرمائی کہ اپنے بیٹے کو آپ نے اپنے ابا کو کیا جواب دیا تھا؟ وہاں آپ کے ابا جان نے کہا میں پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، آپ نے کہا میں آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرما دے۔ تو پھر بیٹا یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا حضرت اسماعیل ہے، اور بابا جان کہہ رہے ہیں بیٹے میں تمہارے کو لٹا کر گلا کاٹ رہا ہوں، میں خواب دیکھا بیٹے، حقیقت میں نہیں۔ بیٹا بول رہا ابا جان اگر حقیقت بھی ہے تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب نیک باپ رہتے ہیں تو آنے والے بھی نیک آتے ہیں۔ اگر یاد رکھو، اپنے ماں باپ کو اگر دل دکھا رہے ہیں، اڑوس پڑوس کا دل دکھا رہے ہیں، تو یہ آپ خوش فہمی مت رہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو بھی ایسی ہی اولاد ملے گی، اور وہ اولاد آپ کے لیے بھی وہی معاملے کھڑے کرے گی جو آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے۔ خصوصاً ان حالات میں ہم کو یہ واقعات اس بات کی طرف ہم کو لے جاتے ہیں کہ آج بھی ہم کو ابراہیم کا ایمان اگر پیدا ہو جائے گا، حضرت ابراہیم کے جیسا یقین کامل پیدا ہو جائے گا، حضرت ابراہیم کے جیسی اگر ہمارے اندر اللہ پر یقین پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ بیماری کیا چیز ہے؟ اچھے بھی کوئی بیماریاں لانے والے لالے، اللہ کے بندوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ تو رب سے مانگتے ہیں نا۔ وہ تو کہتے ہیں مولا، ایک صاحب سے پوچھا گیا بھائی آپ اپنے باڈی گارڈ رکھ لینا نہ تھا ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی باڈی گارڈ رکھنے کی کیا صورت؟ تو ان کو کہا گیا کوئی بھی آپ کو گولی مار دے گا، کوئی بھی آپ کو ہلاک کر دے گا۔ بولے بھائی میں ملک الموت کو باڈی گارڈ بنا لی ہوں، اور اس لیے کہ ملک الموت جب تک ہے، میرے موت جب تک میرے ساتھ ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہا کہ موت جب میری قسمت میں اللہ لکھ دیا اس وقت کوئی باڈی گارڈ نہیں بچا سکتا، اور جب اللہ موت لکھ دیا ہے تو باڈی گارڈ نہیں بچا سکتا، تو میں پھر اپنی حفاظت میں رکھ کے میں کیا کروں؟ اس لیے میں نے موت کو ہی اپنا باڈی گارڈ بنا لیا، جب انہیں آئے گی تو کوئی رکانے والا نہیں رہے گا۔ آج بھی ہمارا باڈی گارڈ اللہ ہے، اللہ پہ ہمارا یقین ہونا۔ ڈاکٹر کا انجیکشن اندر جانے کے بعد کیا اثر دکھائیں گا آپ میں نہیں جانتے، اللہ میاں نے اس میں شفا رکھی ہے تو شفا ہوگی، وہ زہر بننا ہے تو زہر بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے ہر چیز پر اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، بشرطے کہ ہم ایک کے ہو جانا۔ توحید اسی کو کہتے ہیں، راضی رہے ہم سے مولا، ہم عید اسی کو کہتے ہیں۔ ہماری عید تو یہ نہیں ہے کہ خوب اچھے کپڑے پہن لیں یا خوب خوشیاں منا لیں، ہماری عید تو یہ ہے کہ اللہ فرما دے میرا بندہ مجھے میرے سامنے جھک کر
میرا ذکر کر رہا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو، اس کے ذکر کی وجہ سے اس بیماریوں کو دور کر دیا ہوں۔ یہ بات ہوئی تو سمجھ لو ہمارا مقام بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں پہلے تو ہمارے نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کا، کہ انہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور یہ پہلی بار، کچھ بہت کم ہوتا ہے میری زندگی میں، جب ہماری جماعت سے کوئی لیٹر آتا اس میں عنوان آ جاتا، اور عنوان میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دیتا تھا۔ میں ذرا آزاد امیدوار ہوں، مگر مجھے محدود کر دیتے ہیں، تو میں ذرا بہت رک کے اپنی تقریر کو کرنے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، اللہ نے کچھ کہلوا دیا مجھ سے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے دونوں کی اللہ اصلاح ہماری فرما دے، اور ہم کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پیارے رسول کی پیاری پیاری باتوں کو سننے اور سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہے؟ جلدی ختم کر دیا کیا نا؟ کچھ جلدی ختم کر دیا کیا ہمیں؟